بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیر کا دن تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی عدالت میں موجود تھے، لوگوں کے مقدمے سن کر فیصلے دے رہے تھے۔ اسی دن ایک ایسا مقدمہ آیا جس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو پریشان کر دیا۔ ایک حسین و جمیل عورت سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے کھڑے ہو کر ان کو اپنا مقدمہ سنانے لگی۔ اس حسین و جمیل عورت نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو کہا کہ حضور، میں ایک بیوہ عورت ہوں، میرے 3 بچے ہیں، ان میں سے 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے۔ سب سے بڑی بیٹی 6 سال کی ہے۔ میرے گھر میں کوئی مرد نہیں، میرے ساتھ میری ساس رہتی ہے۔ میں اسکندریہ بازار سے کپڑے لے کر آتی ہوں اور گاؤں گاؤں گھوم کر بیچتی ہوں، جس سے ہمارے گھر کا نظام چلتا ہے۔ ہمارے گاؤں میں ایک ہندو پنڈت رہتا ہے جس کے پاس جادو کا علم ہے۔ اس کا گاؤں میں کافی اثر و رسوخ ہے۔ گاؤں کی طاقتور لوگوں میں اس پنڈت کا شمار ہوتا ہے۔ اس پنڈت نے اپنے ساتھ کچھ لوگ رکھے ہوئے ہیں جو اس کی مختلف کاموں میں مدد کرتے ہیں۔ گاؤں میں داخل ہونے کا صرف ایک ہی راستہ ہے۔ وہ پنڈت روزانہ اس راستے میں کھڑا ہوتا ہے۔ میں کپڑے بیچ کر جب گھر آتی ہوں تو اس پنڈت کے لوگ میرے سر کے کچھ بال کاٹ لیتے ہیں۔ وہ بال پنڈت کچھ جادو کر کے جلا دیتا ہے۔ میں رات کو خود بخود اس پنڈت کے پاس چلی جاتی ہوں۔ جب صبح ہوتی ہے تو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میں تو پنڈت کے کمرے میں ہوں۔ ایسا ہی کئی دنوں سے ہو رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے یہ مقدمہ انتہائی پیچیدہ تھا، کیونکہ اس مقدمے کے لیے عورت کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت موجود نہیں تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سوچا کہ پہلے اس مقدمے کے ثبوت اکٹھے کیے جائیں، پھر اس کا فیصلہ کیا جائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس حسین و جمیل عورت کو کہا کہ آج تم کسی گدھی کے دم کے نرم بال کاٹ کر پہلے رکھ لینا۔ جیسے ہی وہ لوگ تمہارے بال کاٹنے لگیں تو ان کو یہ بال دے دینا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی عدالت سے نکل کر جب یہ عورت گھر جا رہی تھی تو اسے راستے میں کھڑے کچھ گدھے دیکھے۔ اس حسین و جمیل عورت نے گدھی کے کچھ بال لیے اور اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہو گئی۔ جیسے وہ عورت اپنے گاؤں میں پہنچی تو پنڈت کے لوگ معمول کے مطابق انتظار کر رہے تھے۔ اس حسین و جمیل عورت نے گدھی کے بال پنڈت کے لوگوں کو دیے اور سیدھی گھر چلی گئی۔ اپنے بچوں اور ساس کو کھانا پکا کر کھلایا۔ جیسے ہی رات ہوئی تو اس پنڈت نے گدھی کے بالوں پر جادو کرنا شروع کیا تو پنڈت کو اچانک دوستو یہ واقعہ ہے بلغاریہ گاؤں کا، جس میں ایک خوبصورت حسین و جمیل لڑکی رہتی تھی۔ یہ لڑکی اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ جب اس کی شادی ہوئی تو اس کی عمر 18 سال تھی۔ قدرت نے اسے 2 بیٹیوں اور ایک بیٹے سے نوازا تھا۔ اس لڑکی کا شوہر ایک تاجر تھا جو گاؤں سے اناج خرید کر اسکندریہ شہر میں بیچتا تھا۔ اس کے گھر میں 3 افراد تھے، میاں بیوی اور لڑکی کی ساس۔ کچھ عرصے بعد لڑکی کے شوہر کی موت واقع ہو گئی۔ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ساس بوڑھی تھی، کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، بچے بھوک سے روتے۔ گاؤں والے یتیم بچے سمجھ کر ان کی کچھ مدد کرتے، لیکن وہ کب تک ان کی مدد کرتے؟ آخر کھانے پینے کے علاوہ اور بھی بہت سے اخراجات ہوتے ہیں۔ اس لڑکی کو اس کی ساس نے مشورہ دیا کہ تم اسکندریہ بازار جاؤ اور کپڑے لے کر گاؤں میں بیچو، اب تمہیں اپنے بچوں کی خاطر گھر سے باہر نکلنا پڑے گا۔ اگلے دن اس حسین و جمیل لڑکی نے بچوں کو اور اپنی ساس کو ناشتہ دیا اور اسکندریہ شہر روانہ ہوئی۔ اپنے سونے کے زیور بیچ کر اس نے کپڑے لیے اور گاؤں میں بیچنا شروع کر دیا۔ ایک دن وہ اسکندریہ بازار سے آ رہی تھی کہ گاؤں کے پنڈت کی نظر اس لڑکی پر پڑی۔ جیسے ہی اس پنڈت نے حسین و جمیل لڑکی دیکھی تو اس کے منہ سے پانی آنا شروع ہو گیا۔ اس پنڈت کو اس لڑکی کی کمزوری معلوم ہو گئی کہ یہ لڑکی بیوہ ہو گئی ہے۔ اس نے اپنے لوگوں کو بھیجا کہ اس کے سر کے بال زبردستی لے کر آؤ۔ پنڈت نے اس کے سر کے بالوں پر جادو کیا۔ اسی رات وہ حسین و جمیل لڑکی رات کو خود بخود پنڈت کے پاس پہنچ گئی۔ صبح ہوئی، اس حسین و جمیل لڑکی کو معلوم ہوا کہ میں تو پنڈت کے پاس ہوں۔ گرمیوں کے دن تھے، سورج جلدی نکل آتا تھا۔ کئی دن اس کے ساتھ ایسا ہوا۔ ایک دن اس نے اپنی ساس کے ساتھ مشورہ کیا۔ اس لڑکی کے ساس نے کہا کہ تم
سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس جاؤ، وہی تمہاری مدد کرے گا۔ اگلے دن وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی عدالت میں حاضر ہوئی اور اپنی زندگی کی پوری کہانی سنائی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے کچھ جاسوس اس لڑکی کے ساتھ بھیجے تاکہ حالات کا جائزہ لیا جا سکے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس لڑکی کو کہا کہ آج جاتے ہوئے ایک گدھی کے بال کاٹ کر لے جانا اور ان لوگوں کو دے دینا، رات کو ہم اپنے منصوبے کے مطابق کام کریں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے کچھ سپاہی بھی اس گاؤں میں پہنچ گئے۔ رات کو اندھیرا چھا گیا، ہر طرف خاموشی تھی۔ کچھ جاسوس اس خوبصورت حسین و جمیل لڑکی کے گھر چھپے ہوئے تھے اور کچھ اس پنڈت کے گھر کے ارد گرد چھپے ہوئے تھے۔ لڑکی کے گھر میں موجود جاسوسوں نے محسوس کیا کہ کوئی دیوار پھلانگ کر گھر کے اندر داخل ہوا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی جس کے ہاتھ میں ایک بوتل اور کپڑا تھا، اس نے نقاب کیا ہوا تھا۔ سب سے پہلے اس نے وہ کپڑا لڑکی کے منہ پر رکھا اور پھر اس کی ساس کے منہ پر رکھا۔ وہ لڑکی ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے بے ہوش ہو گئی ہے۔ اسے لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ لے کر پنڈت کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ پنڈت نے اس آدمی کو کچھ سونے کے سکے دیے اور وہ چلا گیا۔ اسی دوران وہ جاسوس بھی پنڈت کے گھر داخل ہو چکے تھے۔ جیسے ہی اس پنڈت نے اس لڑکی کی عزت کے ساتھ کھیلنا چاہا، سلطان صلاح الدین ایوبی کے سپاہیوں نے اسے پکڑ کر اس کا منہ باندھ دیا تاکہ رات کو کسی اور کی نیند خراب نہ ہو۔ وہ سپاہی پنڈت کو لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس چلے گئے اور کچھ اس لڑکی کو لے کر اس کے گھر چلے گئے۔ صبح جب اس کو ہوش آئی تو اسے ساری بات بتائی۔ اس حسین و جمیل لڑکی نے بچوں کو ناشتہ دیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی عدالت میں حاضر ہونے کے لیے روانہ ہو گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی خود اس گاؤں میں آئے، سب کے سامنے اس لڑکی کا مقدمہ سنا اور گواہی کے طور پر وہ آدمی سامنے لائے جو اس حسین و جمیل لڑکی کو لے کر آتا تھا۔ سب کے سامنے سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان دونوں کے سر تن سے جدا کر دیے اور علی بن سفیان کو کہا کہ اس نوجوان لڑکی کی شادی کسی شریف لڑکے کے ساتھ کر دو تاکہ یہ اپنے بچوں کی پرورش صحیح طریقے سے کر سکے۔ علی بن سفیان نے اس حسین و جمیل لڑکی کی شادی ایک سپاہی سے کر دی اور وہ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، کل حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔